بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال اللہ تبارک وتعالی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسباب کے درجے میں جب آدمی تہی دست ہو جاتا ہے، بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، اس موقع پر اگر اس کے پاس کوئی چیز بچتی ہے جس سے وہ اپنا اور اپنے بھائیوں کا دفاع کر سکے، مدد حاصل کر سکے، غلبہ پا سکے، اس کے لیے دعا ہے۔ آج کی موجودہ صورتحال میں جس دور سے پوری دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی عملی طور پر کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ دنیا بھر کی باطل طاقتوں نے مل کر کے ایک اتحاد بنایا ہے جسے اقوام متحدہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ دنیا بھر کی باطل طاقتیں مل کر کے اگر اس کا صحیح استعمال کرتی ہیں تو وہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ ترکی میں مسلمانوں کی خلافت تھی جسے خلافت عثمانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس خلافت کو ختم کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو جس طرح پارا پارا کیا گیا، وہ بھی دنیا کی ایک تاریخ ہے۔ جب سکندر بادشاہ ملک کو فتح کرنے کے لیے، دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا تو اس کے استاذ ارسطو نے اس کو ایک نصیحت کی تھی، اور نصیحت یہ کی تھی کہ جس ملک کو فتح کرنا اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ہر جگہ ایک بادشاہ بنا دینا، ہر جگہ ایک امیر طے کر دینا۔ تو سکندر نے پوچھا تھا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو ارسطو نے کہا تھا کہ اگر تو ایسا کر لے گا تو کبھی تیرے سامنے کوئی بغاوت کے لیے سر نہیں اٹھائے گا، اور ہمیشہ تیرا باجگزار اور تابع دار بن کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ حب مال سے زیادہ حب جاہ کی چاہت ہوتی، عہدوں کی چاہت، کرسی کی چاہت، اسے حب جاہ کہتے ہیں، اور مال سے زیادہ اس کی چاہت لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو جس شخص کو تم بادشاہ بنا دو گے وہ کبھی بادشاہت چھوڑنا نہیں چاہے گا، اور جب اس کی حیثیت ایک چھوٹے ملک کے بادشاہ کی ہوگی تو اتنی طاقت اس میں نہیں ہوگی کہ تم سے دوبارہ مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچے۔ اس لیے وہ باجگزار اور تابع دار رہے گا اور ہمیشہ بادشاہ بنا رہے، اس کے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے وہ ہمیشہ جزیہ ادا کرتا رہے گا، ٹیکس دیتا رہے گا، ہدیہ دیتا رہے گا، تاکہ تمہاری سرپرستی اس کو حاصل رہے اور وہ بادشاہ بنا رہے۔ یہی حال جزیرۃ العرب کا ہو گیا ہے۔
کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا دی گئی ہیں جن میں سے کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آج سپر پاور طاقت کے سامنے سر اٹھا سکے، اور بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے ان کے خلاف، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی اور بات میں سے بغاوت کی بو آئی تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہماری جگہ ہمارا بھائی آ جائے گا، ہماری جگہ ہمارا بیٹا آ جائے گا، ہم نہیں رہیں گے بادشاہ۔ شاہ فیصل مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سپر پاور طاقتوں سے انہوں نے ٹکر لی تھی، لیکن یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ ان کے بھتیجے کے ذریعے سے دنیا کی سپر پاور طاقت نے گھر میں انہیں شہید کروا دیا، بھتیجے نے گولی مار دی تھی۔ آج کے حالات بھی اسی طرح ہے، بہت سارے لوگ آج بے چینی میں ہیں کہ ملک شام میں 87% مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ کرسچن ہے، اور 3% وہاں پر شیعہ ہے۔ اقتدار اور حکومت جو 3% ہیں ان کے پاس ہے۔ ایک زمانے سے سنی مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز آج سے 5-7 سال پہلے بلند کی گئی، بے چینی تو بہت زمانے سے تھی، لیکن شروعات جب ہوئی تو اس وقت سے آج تک برسر اقتدار جو لوگ ہیں، امریکہ بولو، روس بولو، ایران بولو، ان کی پوری مدد کر رہے، اور جتنے سنی مسلمان ہیں سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ امریکہ اور روس کی سرپرستی ہے تو کسی عرب ملک میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی دفاعی کام کر سکے، عملی طور پر ان کی کوئی مدد کر سکے، حتیٰ کہ کوئی اس ملک کی ظالم اور جابر حکومت کی مذمت بھی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے، جن کو حالات کا علم نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ آخر سعودی حکومت کیوں خاموش ہے، یمن کیوں خاموش ہے، کویت کیوں خاموش ہے، دبئی کیوں خاموش ہے، شارجہ کے بادشاہ کیوں خاموش ہے، سب کیوں خاموش ہے، کیوں مدد نہیں کرتے؟ ہم اپنے دل میں یہ جذبہ محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم جاتے اور جا کر کے کچھ مدد کر سکتے۔ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ان کے دل میں بھی یہی جذبہ ہوگا، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہیں، لیکن جیسے ہم بے بس ہیں اسی طرح وہ بھی بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکنے کی پوزیشن میں۔ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ کبھی کیمیائی ہتھیار کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، یہ اقوام متحدہ کا منشور ہے اور پوری دنیا میں اسے نافذ کیا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ کیمیائی ہتھیار اسرائیل کے پاس ہے اور وہ ملک شام کی درپردہ مدد کر رہا ہے۔ ماضی میں ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ اس نے کیمیائی بم بھی استعمال کیے کہ آدمی دم گھٹ کر کے مر جائے۔ حالات اس طرح کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، کسی مومن کا اگر اس حال میں انتقال ہوا کہ اس نے جہاد نہیں کیا تھا، ولم یحدث بها نفسه، اور اس کے دل میں کبھی یہ بات نہ آئی ہو کہ کبھی اسلام پر، مسلمانوں پر برا وقت آئے تو میں مدد کروں گا اور میں جہاد کروں گا، یہ جذبہ بھی نہیں رہا، تو وہ مرے گا تو منافق ہونے کی حالت میں مرے گا۔
مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات علی شعبۃ من نفاق. آج بے چینی ہے، اور جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی نہیں، انسانیت کے خلاف اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو ان کا دل کڑتا ہے اور یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. لیکن شریعت اتنا، ہمیں جو دین اللہ نے عطا کیا اتنا کامل و مکمل ہے اور اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہر قدم پر اس نے ہماری رہنمائی کی. آج جمعیت علماء نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کی ایما پر پورے ہندوستان کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ تمام مسجدوں میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے، اور الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے. قنوت نازلہ ہے کیا؟ قنوت نازلہ ہے کیا؟ قنوت کے معنی عاجزی اور تذلل کے آتے ہیں، اور نازلہ سے مراد کوئی مصیبت پیش آ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کی سیرت میں بھی یہ چیز ملے گی کہ کتنے مواقع ایسے آئے کہ آپ نے انتہائی بے بسی محسوس کی. مکے کی 13 سالہ زندگی آپ دیکھ لیں، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرے، بتا سکے کہ میں مسلمان ہوں. قبیلہ غفار کے ایک سردار ابو ذر غفاری نے جب یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو کچھ بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو ان کو بے چینی ہوئی کہ کیا ہے. اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا تحقیق حال کے لیے کہ جاؤ اور جا کر معلوم کرو. چھوٹے بھائی آئے، مکہ مکرمہ میں 3 دن رہے اور 3 دن رہ کر کے گئے، اور بھائی سے یہ کہا کہ ایک شخص ہے وہ کچھ نئی بات کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے اتنی بات سے ان کو تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے خود طے کر لیا کہ میں جاتا ہوں مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ آئے، مسجد حرام پہنچے، بیت اللہ کے قریب دن بھر رہے. شام ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے. اس وقت مکہ مکرمہ کوئی بہت بڑی بستی نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت لوگ وہاں پر آتے ہوں. تھوڑے بہت لوگ آتے تھے تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ کہیں مسافر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر آدمی ہے اور دن بھر دکھائی دیا، تو شام کو اس سے کہا کہ آپ مسافر ہو، آپ چلیے میرے گھر کھانا کھا لیجیے. حضرت علی اس شخص کو لے گئے، اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلایا، اور کھانا کھا کے وہ آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دوسرے دن پھر دیکھا ان کو، تو پھر شام میں اپنے ساتھ لے گئے، لے جا کر کے کھانا کھلایا. پھر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضرت علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی شخص کو کھانا کھلائیں تو یہ پوچھیں کہ کیوں آئے ہو. لیکن تیسرے دن پھر جب ان کو دیکھا تو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا آپ مکے کے نہیں ہو، باہر سے کہیں سے آئے ہو، مسافر ہو، پردیسی ہو، آپ کس غرض اور مقصد سے آئے ہو؟ میں اگر آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں تو آپ مجھے بتاؤ. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ میں قبیلے غفار کا رہنے والا ہوں. میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی شخص ہے جو کسی نئے دین کی دعوت دیتا ہے، تو میں اسی کی جانکاری کے لیے تحقیق حال کے لیے آیا ہوں اور اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ مکے والوں کا ظلم و ستم اتنا بڑھا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے. آپ کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا مشکل کر دیا گیا تھا. دار ارقم میں رہ کر کے پورا وقت وہیں گزارا کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کل کے دن میں حرم میں آؤں گا اور
آپ مجھے دیکھو میں آپ کو دیکھوں، تو میں چلوں گا تو آپ بھی میرے پیچھے چلنا، لیکن اتنا فاصلہ رکھنا کہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ تم اور ہم ساتھ میں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قبول کر لیا۔ دوسرے دن حضرت علی حرم میں آئے اور پھر ملاقات ہوئی اور حضرت علی چلنے لگے تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں جاتے ہوئے حضرت علی کو کوئی ایسا شخص نظر آیا جو اس معاملے میں بہت زیادہ متشدد تھا، تو حضرت علی نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے کسی قسم کا کوئی اندیشہ محسوس ہوگا تو میں راستے کے کنارے ہو جاؤں گا، کسی ضرورت کے لیے بہانہ بنا کر کے رک جاؤں گا، تم رکنا مت، تم چلتے رہنا۔ تو حضرت علی نے ایسا ہی کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری چلتے رہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو پھر حضرت علی لپک کر کے آگے بڑھے اور حضرت ابو ذر غفاری کو حضور کی خدمت میں لے کر کے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے ملاقات کی، حضور کی بات سنی، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت علی نے حضور نے تاکید کی کہ دیکھو تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اپنے ایمان کا اظہار مت کرنا، تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب تمہیں خبر ملے گی کہ اللہ نے ہمیں راحت دی، غلبہ دیا تو آنا۔ اس وقت احکامات نہیں آئے تھے، صرف لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، اس وقت یہی تقاضا تھا بس۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ نہیں، میں نے جب ایمان قبول کیا ہے تو اس کا اعلان کروں گا۔ حضور کے سمجھانے پر بھی ان کے جذبہ ایمانی نے اس کو قبول نہیں کیا، حرم میں آئے اور آ کر کے اعلان کر دیا۔ مکے والوں نے اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے یہ کہا کہ یہ قبیلے غفار کے سردار ہیں، اگر یہ مر گئے تو آپ یہ سمجھ لو کہ ملک شام جو ہمارا تجارتی قافلہ جاتا ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا، قبیلے غفار کے لوگ ہمیں آنے جانے نہیں دیں گے۔ بڑی مشکل سے بچایا۔ دوسرے دن انہوں نے آگے پھر اعلان کیا، پھر لوگوں نے مارا، پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر ان کو سمجھا بجھا کر کے جو مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا انہیں ان کے قبیلے میں واپس کیا۔ ایسے حالات تھے۔ یہ مکے کی 13 سالہ زندگی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے کے حالات بھی کم و بیش ایسے ہی رہے۔ مکے کے لوگوں نے وہاں کے یہودیوں سے سازش کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، غزوہ خندق ہے، یہ سارے غزوات مکے کے لوگوں نے چڑھ کر کے جا کر کے حملہ کیا تھا۔ مسلمان مدینے سے چل کر کے مکے والوں سے لڑنے نہیں آئے تھے۔ آپ جتنی جنگیں دیکھو گے فتح مکہ کے علاوہ مکے کے اوپر مسلمانوں نے کبھی چڑھائی نہیں کی، ہمیشہ دفاع میں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کچھ واقعات پیش آئے اور واقعات اس طرح کے تھے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بد دعا کی، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قبیلے ریل اور قبیلے زکوان کے لوگ مدینہ آئے حضور کی خدمت میں اور کہا کہ ہم اور ہمارے قبیلے کے لوگ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیجیں کہ ہم ایمان قبول کر کے ان سے دین سیکھ سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو کی کہ حضور ان سے متاثر ہو گئے اور ان کی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا، اور 70 لوگوں کی جماعت حضور نے ان کے ساتھ بھیجی۔ اس پورے قبیلے، کئی قبیلے تھے، سب میں اسلام اور دین سکھانے کے لیے۔ یہ 70 لوگ وہ تھے جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے تھے، جنہیں قاری کہا جاتا تھا، جو لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ ایسے 70 لوگ گئے تھے اور یہ سازش تھی۔ جب ان کو لے کر کے وہاں پہنچے
تو چاروں طرف سے قبائل کے لوگوں نے آ کر کے گھیر لیا، ان 70 کے 70 لوگوں کو شہید کر دیا۔ جو آخر میں بچے تھے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے دینا، یعنی ایک آدمی بھی بچا نہیں جو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حضور بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ 70 کے 70 ایسے صحابہ جو دین کے جانکار تھے، جو قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا جانتے تھے، ایسے لوگوں کو ایک ساتھ لے جا کر دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، یعنی آئی ہوئی مصیبت پر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ ظاہر بات ہے بے بسی ایسی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فجر ہی میں نہیں، آپ نے مغرب میں بھی قنوت نازلہ پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ جیسی مصیبت ہوگی اس حساب سے قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، فجر میں بھی پڑھی جائے گی، مغرب میں بھی پڑھی جائے گی، عشاء میں بھی پڑھی جائے گی۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک ہے، اور ہمارے یہاں بھی بوقت ضرورت فجر کے علاوہ مغرب اور عشاء میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ اور قنوت نازلہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے بد دعا ہے، جس میں لعنت ہے، لعنت کی بد دعا، تباہی و بربادی کی بد دعا، ہلاکت کی بد دعا، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ آپ اگر ترجمہ دیکھو گے قنوت نازلہ کا تو آپ کو اندازہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ کی عادت نہیں تھی، آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی، ہمیشہ آپ نے دعا کی لوگوں کے لیے۔ آپ طائف کے واقعے سے اندازہ کر سکتے ہو کہ طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی اور جس طرح پتھراؤ کر کے آپ کو زخمی کر دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جو فریاد کی تھی، وہ جملے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ سمجھیں گے آپ کا دل ہل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہی بات رکھی تھی، اللہم انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے درد کی، اپنے غم کی، اپنی بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ آگے تفصیل ہے، حضور نے دعا کی اور اپنی بے بسی، بے کسی، بے مائگی، اپنا عجز و تذلل اللہ کے سامنے رکھا، شکایت کی تو اللہ سے کی۔ اللہ کو، اللہ کے غضب کو جوش آیا، عذاب کا فرشتہ آیا، جبرائیل ساتھ میں آئے، جبرائیل نے آ کر کے تعارف کرایا، اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں پر مامور ہوں، آپ حکم دیں، میں طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں گا کہ طائف کی پوری بستی جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانا پس کر کے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، طائف کا ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ حضور نے بد دعا نہیں کی، حالانکہ یہ وہ موقع تھا کہ اگر آپ بد دعا دے دیتے تو طائف کا نام بھی آج نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے جملہ کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے مجھے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں گے اور اسلام کی خدمت کریں گے۔ آج ہندوستان کا یہ پورا علاقہ ایشیا کا
محمد بن قاسم ایک مظلوم کی داد رسی کے لیے فوج لے کر کے آیا تھا، اور حجاج ابن یوسف نے بھیجا تھا، یا ان سے پہلے جو خلیفہ تھے انہوں نے بھیجا تھا، ان کے ذریعے سے اسلام یہاں پر آیا، وہ لوگ ایمان قبول کیے تھے۔ یہ طائف کے رہنے والے لوگ، محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں ایمان لائیں گی۔ آج ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جو ملکوں میں جو ایشیا میں ہے، اگر اسلام آیا ہے تو طائف والوں کی بدولت آیا ہے۔ حضور کی عادت نہیں تھی بد دعا دینے کی، برے سے برے حالات میں بھی آپ نے بد دعا نہیں دی، لیکن جب اس طرح کے حادثات پیش آئے اور بے بسی محسوس ہوئی کہ اس طرح دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، فریب کر کے، ایسے لوگوں کو جن کو محنت کر کے تیار کیا گیا تھا اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، ایسے لوگوں کو لے جا کر کے دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ حضور نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں جب عملی طور پر کچھ کرنے کا موقع نہ ہو اور حالات انتہائی سنگین ہو تو اس موقع پر قنوت نازلہ ہے، اور قنوت نازلہ بد دعا ہے۔ قنوت نازلہ بد دعا ہے کہ اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، ان کے گھروں کو زمیں بوس کر دے، ان پر لعنت نازل فرما، ان کے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دے جو ان کو اور ان کے گھر والوں کو ختم کر دے، ان کو موت سے دوچار کر دے۔ ایسے جملے ہیں اس میں، اسی لیے عام طور پر قنوت نازلہ سے روکا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ہم قنوت نازلہ آخر درجے میں جا کر کے پڑھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے سوائے قنوت نازلہ کے، تب قنوت نازلہ پڑھی جاتی۔ اس لیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ قنوت نازلہ بھی پڑھی جا رہی۔ ضرورت کے وقت فجر کے علاوہ مغرب اور عشاء میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ملک شام میں جس طرح تباہی و بربادی ہے اور جس طرح اہل ایمان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ملک شام کے بادشاہوں کی، دنیا کی سپر پاور طاقتیں جس طرح مدد کر رہی ہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مرحلہ اور موڑ ہے کہ کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے، سب بے بس ہے، سب خاموش ہے۔ احتجاج کے لیے جمعیت علماء نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، عام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ آیت کریمہ پڑھ کر کے ملک شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلانے والی دعا ہے، جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا حضرت یونس کی۔ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہمارے اکابرین کا تجربہ رہا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت اللہ پاک دور کر دیتے۔ تو آیت کریمہ پڑھ کر کے دعا کی جائے، انفرادی طور پر ہم دعا کرتے رہے۔ ائمہ کرام سے گزارش کی گئی ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کریں، ابھی ہم سے اپیل کی گئی ہے پورے شہر کے مسلمانوں سے، ائمہ کرام سے اپیل کی گئی ہے کہ جمعہ کی نماز میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کر کے، حالات بتا کر کے جمعہ کی نماز کے بعد اور خطبے میں دعا کریں، اور اسی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنا غم و غصہ بتا سکیں، دکھا سکیں۔ بہت صلاح مشورے کے بعد یہ ہوا ہے کہ انسانی زنجیر برائے امن، کہ ہم سب جمع ہو کر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ایک زنجیر بنا کر کے یہ پیغام دیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اقوام متحدہ میں ہماری حکومت کا نمائندہ ہے،
ہم اپنی حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ملک شام میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اسے روکنے کے لیے اپنے نمائندے کو کہے کہ اقوام متحدہ میں ہماری بات رکھے اور ہماری نمائندگی کرے. اس کے لیے 4 بجے شیوا جی کے پتلے کے پاس جمع ہونا ہے اور دونوں روڈ کے اوپر انسانی زنجیر بنا کر کے ایڈیشنل کلیکٹر کو میمورنڈم دینا ہے. یہ بھی ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم جہاں دعا کر رہے ہیں دعا سے ہٹ کر کے ہم اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں تو ہم کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. پورے شہر کے اندر یہ اپیل کی گئی ہے. جمعیت علماء کی طرف سے آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ سے آدھا گھنٹہ مانگا جا رہا ہے اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جن کے گھر جو ہے زمیں بوس کر دیے گئے, جن کی بستیاں ویران کر دی گئی, شہر کے شہر کو اجاڑ کر کے رکھ دیا گیا. 8 لاکھ لوگ شہید ہو چکے جس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اور ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں. اور پوری دنیا کی باطل طاقتیں آج ظالموں کے ساتھ ہیں. مظلوم کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہوں وہ کریں. اس لیے 4 بجے آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیوا جی کے پتلے کے پاس آ کر کے انسانی زنجیر بنا کر کے اپنی بات حکومت کے توسط سے اقوام متحدہ تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان بستے ہوں ان کی جان, مال, دین و ایمان, عزت و آبرو محفوظ رہے, اس کے لیے ہم ہمیشہ دعا کریں. اور ہمارے پاس یہی ہتھیار ہے اور سب سے کارگر ہتھیار ہے. اللہ کا وعدہ ہے آپ مجھ سے مانگو میں تمہاری بات درخواست تو قبول کروں گا, مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. اور جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں, نہیں مانگتے, میں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے اور دعا کرنا اہل ایمان مظلومین کا ہم پر جو ہے ان کا حق ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے مدد کریں. اللہ تعالیٰ ملک شام میں امن و امان قائم فرمائے, وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جان, مال, دین و ایمان, عزت و آبرو محفوظ رہے. ایسے برے حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ